شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ بلکہ ایسے شخص کو پکارتا ہے کہ جس کا نقصان فائدے سے زیادہ قریب ہے، ایسا دوست بھی برا اور ایسا ہم صحبت بھی برا۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، اللہ ان کو بہشتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں چل رہی ہیں۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ اس کو دنیا اور آخرت میں مدد نہیں دے گا، تو اس کو چاہیے کہ اوپر کی طرف یعنی اپنے گھر کی چھت میں ایک رسی باندھے، پھر اس سے اپنا گلا گھونٹ لے، پھر دیکھیں کہ آیا یہ تدبیر اس کے غصے کو دور کرتی ہے۔ اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو اتارا جس میں تمام باتیں کھلی ہوئی ہیں، اور یاد رکھو کہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ جو لوگ مومن یعنی مسلمان ہیں اور جو یہودی ہیں اور ستارہ پرست اور عیسائی اور مجوسی اور مشرک، اللہ ان سب میں قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا۔ بے شک اللہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو مخلوق آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور چارپائے اور بہت سے انسان اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اور بہت سے ایسے ہیں جن پر عذاب ثابت ہو چکا ہے، اور جس شخص کو اللہ ذلیل کرے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں۔ بے شک اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یہاں پر آیت سجدہ پڑھی گئی ہے، لہٰذا سامعین پہ سجدہ واجب ہے۔ یہ دونوں فریق ایک دوسرے کے دشمن اپنے پروردگار کے بارے میں جھگڑتے ہیں، تو جو کافر ہیں ان کے لیے آگ کے کپڑے ہوں گے اور ان کے سروں پر جلتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، اس سے ان کے پیٹوں کے اندر کی چیزیں اور کھالیں گل جائیں گے، اور ان کے مارنے ٹھوکنے کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے۔ جب وہ چاہیں گے کہ اس رنج و تکلیف کی وجہ سے دوزخ سے نکل جائیں تو پھر اسی میں لوٹا دیے جائیں گے، اور کہا جائے گا کہ جلنے کے عذاب کا مزہ چکھتے رہو۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، اللہ ان کو بہشتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ وہاں ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور موتی، اور وہاں ان کا لباس ریشمی ہوگا، اور ان کو پاکیزہ کلام کی ہدایت کی گئی اور خدائے حمید کی راہ بتائی گئی۔ بے شک جو کافر لوگ ہیں اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے اور مسجد محترم سے جسے ہم نے لوگوں کے لیے یکساں عبادت گاہ بنایا ہے روکتے ہیں، خواہ وہ وہاں کے رہنے والے ہوں یا باہر سے آنے والے، اور جو اس میں شرارت سے کجروی اور کفر کرنا چاہے اس کو ہم درد دینے والے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اور ایک وقت تھا جب ہم نے ابراہیم کے لیے خانہ کعبہ کو مقام مقرر کیا اور ارشاد فرمایا کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرنا، اور طواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو صاف رکھا کرو۔